بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو عمل ہم آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ عمل جنات دیکھنے کا عمل ہے۔ جنات دیکھنے کا عمل ایک ہم پہلے بھی ڈال چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کسی نے اس کا جواب نہیں دیا کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کیوں کہ ہم بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ جنات دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کچھ بھائی سوال تو کرتے ہی ہیں کہ جنات دیکھنے کا عمل دو، تو اس لیے اس عمل کو ڈالا گیا تھا اور اسی لیے اس عمل کو بھی ڈال رہے ہیں۔ دوستو، آج کے عامل بہت کم ہمت کے لوگ ہیں، جو عامل تو بننا چاہتے ہیں پر ہمت نہیں ہے ان کے اندر، جد و جہد کا مادہ نہیں ہے۔ بس وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی عمل ہمیں اس طرح سے دے کہ جیسے ایک ٹیبلیٹ کھا لی اور عامل بن گئے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اس طرح کا عمل ہو کہ نہ کوئی پڑھائی کرنی پڑے، نہ کوئی پریشانی اٹھانی پڑے اور عامل بن جائے۔ تو بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جد و جہد تو آپ کو کرنی ہی ہوگی۔ جد و جہد نہیں کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ عمل جو میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ عمل جنات کے دیکھنے کا ہے۔ بہت آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل آپ کو شاید نہیں ملنے کا، لیکن اس کے لیے بہت ارادہ پکا ہونا چاہیے، عامل اچھے دل کا مالک ہونا چاہیے، ڈر نام کی چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تب تو وہ اس عمل کے ذریعے سے جنات کو دیکھ پائیں گے۔ اور ڈر خوف اگر اس کے دماغ میں ہے اور ارادہ اس کا پکا نہیں ہے تو ان بھائیوں کو میری صلاح ہے کہ وہ اس عمل کو نہ کریں۔ کیوں کہ عمل کے دوران جناتوں کی پرچھائیاں دکھتی ہیں، ان سے عامل کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر ان سے عامل ڈر گیا تو اسے پریشانی ہوگی، اور اس میں خطرات بھی ہیں۔ کیوں کہ اگر ڈر کے کھڑا ہو گیا تو وہاں پہ پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان اس عمل کو نہ کرے جس کا دل پکا نہ ہو یا اچھے ارادے کا مالک نہ ہو۔ تو دوستو، یہ عمل جو ہوتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ مسجد کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ سارے ہی جنات جو آتے ہیں اچھے آتے ہیں اور رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنا اتنا بھاری بھی نہیں ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جو بھی بھائی ان کو دیکھنے کا ارادہ کرے تو اس بھائی کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنے مکان پر آئے اور نیا غسل کرے اور صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے، اور باطن اس کا صاف ہونا چاہیے۔ ظاہر تو ہونا ہی چاہیے لیکن باطن بھی صاف ہونا چاہیے، اور نماز کا پابند ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولتا ہو اور حلال رزق
کھاتا ہو، وہ بھائی اس عمل کو کرے۔ اب اسے کرنا یہ ہے کہ جو اپنی ہی مسجد ہے اس مسجد کے اندر رات کو 10 بجے جائے اور ساری بتی بند کرنے کے بعد ہی اسے بیٹھنا پڑے گا، ساری لائٹیں آف کرنی ہوں گی۔ لیکن اس کو کرنا کیا ہوگا کہ جب وہ مسجد کے اندر جائے تو اپنے ساتھ 7 پھول چمیلی کے لے کے جائے، جیب میں رکھے، اور انہیں جیب میں ہی رکھ کے رہنا ہے، اور 1 پاؤ برفی اچھی خوشبودار لے کے جائے، اور مسجد میں جس جگہ جا کے وہ بیٹھے گا وہ جگہ سب سے آخر میں بائیں طرف ہوگی۔ اگر مسجد کے اندر برآمدہ بنا ہوا ہے تو برآمدے میں نہ بیٹھے، جس حصے میں محراب بنی ہوئی ہے اس حصے میں بیٹھے اور بائیں طرف بیٹھے، اور وہاں بیٹھنے کے بعد جو ڈبہ مٹھائی کا ہے اسے کھول کے رکھے اپنے پاس، اور سورہ جن کی جو پہلی آیت ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ اس کی تعداد کوئی نہیں ہے، بس اس میں تو آپ کو 1 بجے تک پڑھنا ہے، جتنی بار بھی پڑھی جائے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کسی دفعہ غلط پڑھی گئی یا کسی دفعہ صحیح پڑھی گئی۔ اگر کسی وجہ سے غلطی ہو جائے تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ ہی اس میں گنتی کا کوئی لحاظ ہے، اسے تو پڑھتے رہنا ہے۔ جب رات کا آدھا حصہ ہوئے گا، جیسے کہ 12 بجے کا ٹائم ہونے والا ہے، تو وہاں پہ کچھ آکرتی دھندلی دھندلی اسے دکھیں گی، اور اگر دکھیں گی نہیں تو اسے محسوس ہوں گی کہ میرے آس پاس کوئی چل رہا ہے۔ اگر اسے دکھی نہیں آکرتی تو وہ اپنی پڑھائی بیٹھا ہوا کرتا رہے، اور اگر ہلکی ہلکی اسے دکھنے لگیں تو ان کی طرف کو دیکھے نہ، بس اپنی تسبیح پڑھتا رہے، تو بہت سارے جنات وہاں پہ آگے اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ تو جب وہ جماعت سے نماز پڑھیں تو عامل کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی جگہ پر کھڑا ہو جائے، وہاں سے ادھر ادھر نہ ہٹے، اور جب ان کی نماز پوری ہو جائے تو عامل پھر اسی جگہ بیٹھ جائے اور اپنا ورد شروع کر دے۔ پھر دھیرے دھیرے سارے جنات وہاں سے چلے جائیں گے، اور جب جنات چلے جائیں تو عامل کو چاہیے کہ وہ بھی اٹھ کے اپنے گھر پر آ جائے، لیکن وہ تہجد پڑھ کے تب آئے، یا مسجد میں ہی اپنی پڑھائی کرتا رہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، گھر بھی آ سکتا ہے اور پڑھائی بھی کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ کو 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 11 دن کے اندر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو دکھنا شروع ہو جائے وہ، تو آپ ان کے ساتھ ہی نماز پڑھتے رہیں، لیکن بولنا نہیں ہے تم نے بالکل بھی، اور نہ ہی ڈر کے بھاگنا ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ جنات تم سے خود بات کریں گے اور تم سے نام معلوم کریں گے، اپنا نام بتائیں گے، جو بھی تمہارا سوال ہے، جو بھی تم چاہتے ہو، تم اب ان سے اپنا مقصد رکھو۔ سارے جنات وہ رحم دل ہوتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو وہ تمہاری بات کو مانیں گے، اور جو تمہیں تاکید وہ کریں گے ان کی بات کو تم نے ماننا ہوگا۔ اس عمل کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اور نہ ہی اس عمل کی مذاق بنانا، کیونکہ اکثر عامل اسی عمل سے کام دیتے ہیں۔ جب مریض ان کے پاس جاتا ہے
تو وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر اتنے ٹائم سے جادو ہوا ہے، یہ میادی ہے یا غیر میادی ہے۔ انہی کے ذریعے سے وہ ساری بات بتاتے ہیں۔ تو آپ اپنا مقصد رکھیں، جو بھی مقصد تمہارے دماغ میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اور وہ ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے۔ بس مجھے آپ تک یہ عمل پہنچانا تھا، اور میں نے آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتا دیا۔ لیکن جو بھی عمل کرنے والے بھائی ہیں وہ ایک بار پھر سن لیں کہ وہ دل کے بہت پکے ہونے چاہیے۔ کوئی کچا پکا آدمی اس عمل کو نہ کرے۔ ویسے تو یہ عمل خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر کرنے والے تو اسے کرتے ہی ہیں۔ بس یہی مجھے بتانا تھا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔